انسان مختلف اوصاف کا مجموعہ ہے۔ اب ہر وصف یا ہر خوبی کے اگینسٹ بھی لیکن ایک روشن چہرہ ہے، ایک سمجھنے کے کالک ہے، ایک نور ہے اور ایک ظلمت ہے۔ وہ ظلمتوں کے اندر آپ نے رہنا ہے، اس دنیا میں ظلمت ہی ظلمت ہے۔ اس کے اندر آپ کو آگے بڑھنے کے لیے آپ کو نور چاہیے، روشنی چاہیے۔ تو جو ایک نور آئے گا تو وہ اس کی ضد کے خلاف آئے گا، اس کے اگینسٹ بھی کوئی چیز ہوگی۔ جیسے کہ پہلے لطیفے پر آپ نے کیا تھا کہ انسان کو وہ جن خواہشوں کے زیر اثر ہوتا ہے تو ان کے خلاف وہ اللہ کی طرف سے وہ نور آتا ہے تو وہ خواہشیں کیا اعتدال پر آ جاتی ہیں یا مینیج ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اس پوائنٹ نمبر 3 پر آپ کا انسان کا مختلف چیزوں سے ایک خوف ہوتا ہے، اس خوف کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ ہر وقت کسی نہ کسی اندیشے اور خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی ڈر میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو جب اس لطیفے پر آپ ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر ہوگا تو آپ کے اندر بے خوفی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ گویا کہ وہ چیزیں، وہ بت جو آپ کے اندر آپ کو بے باک نہیں ہونے دیتے، تو وہ بت ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ خوف کے بت جنہوں نے آپ کو مختلف فکر میں، ڈر میں، خوف میں مبتلا کر رکھا ہے، اور اس سے آپ کی صلاحیتیں دبی ہوئی ہیں آپ کی۔ تو انسان جب تک نڈر اور بے باک نہیں ہوتا تو وہ کیسے اس میدان میں کودے گا یا اس باطل کے خلاف کیسے لڑے گا؟ تو آپ کے اندر جو بے باکی آئے گی وہ آپ کی شخصیت یا آپ کی معاون ثابت ہوگی اور یہ اللہ کا نور ہوگا۔ تو دیکھیں نا، ہم ہر وقت کسی نہ کسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں اور بے شمار خوف ہوتے ہیں، آپ پہلے سہم جاتے ہیں تو پھر ہے نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اب پھر کسی طرح کی بھی کوئی رکاوٹ ہوگی آپ کو اس سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے نور کے زیر اثر ہو جائے اسے دنیا کی ظلمتوں سے کس چیز کا ڈر؟ ہاں، آپ کو ظلمت دکھائی دے گی، یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو اس کو باروب کوئی ایسی چیز نظر آنا شروع ہو جائے گی، آپ کہیں گے نا جی اسے تو بچ کے رہنا چاہیے۔ نہیں، اس کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں گے آپ، وہ کسی طرح کا بھی خوف ہو۔ دیکھیں نا، مختلف چیزیں ہیں، آپ دیکھیں کہ مجھے کس چیز کا خوف ہے مختلف حوالوں سے۔ تو اس طرح آپ کے اندر جو بے باکی پیدا ہوگی وہ کمال ہو جائے گی، آپ کے لیے بہترین ہو جائے گی۔ آپ کو لگے گا پتہ کہ اب آپ کے بہت سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ دیکھیں انسان کی زندگی جو ہے نا وہ ان خوف اس پر، دیکھیں اللہ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ جو میرا ہو جاتا ہے نا تو پھر اس سے میں خوف اور غم کو دور کر دیتا۔ اب خوف اور غم سے آدھی زندگی ہماری کیا ہوتی ہے؟ خوف میں ہوتی، اور پھر آدھی زندگی غم میں ہوتی۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں سے بچ جائیں تو یقین کریں باقی راحت ہی راحت ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ تو خوف کا خاتمہ آپ نے ہمت کرنی ہے اور ہو جائے گا، آپ کو کسی کا خوف نہیں رہے گا۔ اور وہ انسان جس کو کسی کا کوئی خوف نہ ہو تو وہ کس قدر کمال ہو جائے گا، اس کو کوئی جھکا نہیں سکے گا، اسے کوئی ڈرا نہیں سکے گا، اسے کوئی حق کے راستے سے ہٹا نہیں سکے گا۔ تو اپنے اندر وہ وصف لانا ہے، وہ خوبی لانی ہے، اور وہ طلب کرنے سے، ہمت کرنے سے اللہ آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ ارادہ کریں نا کہ میرے کیا مسائل ہیں اور ان مسائل کو میں کس طرح ٹھیک کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ اللہ نے اس کے لیے راستہ رکھا ہے، اور اس راستے پر چلنے والوں کو ہی
اللہ کی مدد میسر ہوگی اور اللہ کی طرف سے ہدایت بھی انہیں ملے گی۔ تو یہ تگ و دو، یہ کوشش آپ نے کرنی ہے، اور اس کوشش اور تگ و دو سے آپ کو ہٹایا جائے گا، روکا جائے گا مختلف ہیلوں اور بہانوں سے۔ وہ جو دشمن ہے نا اندر، وہ کبھی نہیں چاہے گا، پھر وہ اکیلا نہیں ہے، پھر اس کے ہر ایک کے ارد کے اندر وہ موجود ہے۔ اور وہ دیکھیں پھر ہمارے ارد گرد اگر کوئی اس کے زیر اثر زیادہ لوگ ہوئے تو ہمارے لیے اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی اور ہم اس راستے سے روکیں گے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے مختلف راستوں سے، مختلف طریقوں سے اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے روکا جائے گا، تو مجھے ان کی پرواہ نہیں کرنی، مجھے ہمت کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے۔